سابق وزیر اعظم عمران خان کی 6 جنوری کو کی گئی اڈیالہ جیل میں میڈیا اور وکلا سے گفتگو۔ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے تمام مارشل لا یعنی ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف کا مارشل لا دیکھے ہیں۔ یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لا پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لا تھا، جس میں جمہوریت کو بالکل رون دیا گیا تھا۔ مشرف اس حوالے سے قدرے لبرل تھا۔ جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے، اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے۔ مارشل لا میں سب سے پہلے جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے تاکہ عامر کی غلط کاریوں پر کوئی بھی آواز بلند کرنے والا نہ ہو۔ آزاد میڈیا چونکہ تنقید کرتا ہے، اس لیے اس کی آواز بند کی جاتی ہے۔ عدلیہ کیونکہ غلط فیصلوں پر ایکشن لینے کا حق رکھتی ہے، اس لیے اس کے اختیارات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں۔ آج اس جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس مارشل لا میں یہ تمام فسطائی حربے بدرجائے عدم موجود ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی پارٹی کے چیئرمین کا نام تک میڈیا پر لینے پر پابندی ہے؟ جیسے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے ذریعے واضح ہوا تھا کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت اور اقتدار کی خاطر ملک کے نظام کو تہس نہس کیا، وہی کام آج بھی کیا جا رہا ہے۔ فارم 47 کی بوگس اور فراڈ حکومت کو بچانے کے لیے تحریک انصاف کو مسلسل کچلا جا رہا ہے اور ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی ایک کٹھ پتلی اور اردلی ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا، کیونکہ کم از کم تب انتخابات میں اس سطح کی دھاندلی نہیں کی گئی تھی جیسی فروری 2024 میں کی گئی۔ دھاندلی کی پیداوار فارم 47 کے سہارے کھڑا ناجائز لیکن ناتواں ٹولہ دراصل حکومت کے نام پر ایک دھبا ہے۔ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے، مگر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ فوری طور پر جاری کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں آپ کا منہ کالا ہوا، اب بھی وہی ہوگا۔ القادر کیس بالکل ایک بوگس کیس ہے جس میں دور دور تک کوئی میرٹ نہیں۔ میں نے کوئی بلاول ہاؤس نہیں بنوایا، بلکہ ایک دور دراز دیہات میں قوم کے بچوں کے مستقبل کی خاطر ایک فلاحی ادارہ قائم کیا، جس سے مجھے 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہونا ہے۔ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بھی شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح ایک عوامی مدد سے چلنے والا فلاحی ادارہ ہے۔ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نواز شریف اور زرداری کی طرح NRO نہیں لوں گا اور عدالتوں سے اپنے کیسز ختم کروائیں گے۔ بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اسلام آباد قتل عام کو 6 ہفتے ہو چکے ہیں، ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ یہ مذاکرات کی کامیابی میں حکومت کی غیر سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے۔ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو قابو میں رکھنا کوئی معاشی کامیابی نہیں ہوتی۔ ملک میں ترقی صرف سرمایہ کاری سے آتی ہے، اور سرمایہ کاری کبھی ایسے ملک میں نہیں آتی جہاں قانون کا وجود ہی فوت ہو چکا ہو، عدالتیں آزاد نہ ہوں، دہشت گردی ہو، اور جہاں اصل عوامی نمائندگان حکومت کے بجائے جیلوں میں ہوں۔ ایسا ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں پایا۔